دیکھیں غلامی ورڈ ہیز بین ویری بروٹلی مس یوزڈ. ہم کوئی غلام ہیں. پہلے سوال ہے نا آزادی کس چیز سے چاہیے. میرے اوپر نہ کوئی باپ ہو، نہ کوئی ماں ہو، نہ کوئی سسٹم میں مجھے مشورہ دینے والا ہو، نہ کوئی مجھے روکنے والا ہو، نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو. لیو اینڈ لیٹ لیو می مائی سیلف اینڈ آئی. یہ غلامی نہیں ہے، یہ کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے، یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے. ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دکھی انسان کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، لیکن پین وداؤٹ اے پلان از ڈیزاسٹر. یہی کسی حد تک اس امیزون کے اندر بھی یہی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ دکھایا بہت کچھ کیا ہے اور سکسیس سٹوری کا ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک پی ایل لانچ کیا تو وہ پہلے دن ہی اسکائی راکٹ آسمانوں پہ سیلز لے کے آ جائے گا لسٹنگز پہ. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایک نصیب بھی ہے، ایک آسمان بھی ہے. ایک ہے جس کے اندر ہائرارکی دکھا کے گھیرا گیا، آپ کو گروتھ دکھا کے گھیرا گیا، آپ کو دکان کا پوسٹر دکھا کے گھیرا گیا، منجن دکھا کے گھیرا گیا، اور اب آپ پھنس گئے. وہی لوگ ایسی جگہوں پہ ہنی ٹریپڈ ہوتے ہیں جن کی اندر اتنی لڑنے کی انرجی نہیں ہوتی. وہی لوگ ایسا حل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں پر انہیں اس طرح کا جھوٹ پلایا جائے. پھنستا ہی وہ ہے جو جھوٹ سننا چاہتا ہے. اگر ایک انسان کو سٹارٹنگ انٹرفیس کے اوپر سٹارٹنگ پہ بھی نہیں کسی کا پتہ چل رہا کہ یہ کتنے 2 نمبر لوگ ہیں، تو اس پر تو اف کرنا چاہیے اپنے معاشرے کو. لیکن آپ اپنے اس فینٹیسائز ورژن کے خواب میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس کا شر نہیں دیکھنا چاہ رہے. یہ ہے غلامی کا سٹارٹ. یا یہاں سے نکلوں گی تو کہاں جاؤں گا، یا یہاں سے ان پلگ کروں گا تو کیا کروں گا، میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کوئی سروائیول. یہ لفظ وہ استعمال کریں گے اپنے مائنڈ میں آپ کے لیے کہ اس کی غیرت سٹینڈ نہیں لے رہی ہیں آپ پر. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہر وقت دکھانا، دیکھو میرے ان سے کتنے کنیکشنز ہیں. وہ ہر وقت دکھائیں گے اتنا میرا ان سے تعلق ہے، ان سے میرے اتنے کنیکشنز ہیں، میں یہ ہوں. آپ اپنے مائنڈ میں اتنے ڈر جاؤ گے، یو وونٹ ٹیک اے اسٹینڈ. نہیں ہمت ہوگی آپ کی کھڑے ہونے کی. ایسے نہیں نکلنا آپ نے کہ کل کو آپ کو ریگریٹس ہو، ملامت ہو آپ کے سینے کے اندر کہ نہیں یار اگر میں تھوڑا سا کمپرومائز کرتا تو حسن پیدا ہو سکتا تھا اس میں. You have to give all what you have. You have to be certain. آپ کو بہت یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا. If you're gonna hang the donkey in the well and it's not going inside or outside, یہ آپ کا 20 سال کا ٹراما بن جائے گا. یا تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہے نا 1-2 سال کی ریلیشن شپ کے بعد کہ بھائی یہ میں قدرت اور اللہ پر چھوڑ سکتی ہوں، یہ چھوڑ سکتا ہوں، یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ 8-10 سال کے اندر چینج ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو کنڈیشن کر لیتے ہو یار میں نے اس شر کے ساتھ اس طرح رہنا. شیخ صاحب زندگی کے اندر مختلف مراحل کے اندر اپنی سفر کے اندر ہر کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے، فیصلے لیتا ہے. کوئی سیٹل ہو جاتا ہے، کوئی کہیں اپنی قیمت لگوا دیتا ہے، کوئی کمفرٹ زون کے اندر آ جاتا ہے، کوئی چیلنج لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو منواتا ہے، کہیں پہنچنے کی ٹھان لیتا ہے. لیکن آج ہم جس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایوری ڈیسیژن ہیز اے کاسٹ. ہر فیصلہ جو بھی آپ زندگی میں جو فیصلہ لیں گے، چاہے وہ آپ اپنے mid-20s کے اندر لے لیں، mid-30s کے اندر لے لیں، چاہے آپ رشتوں کے اندر فیصلہ لے لیں، چاہے آپ گھر کے اندر وائف کے آگے سبمٹ کر دیں یا ماں کے آگے سبمٹ کر دیں یا باپ کے آگے یا سسرال کے آگے، یا اس کے علاوہ بزنس کے اندر آپ کلائنٹس کے آگے اپنی بارگیننگ پاور یوز کر جائیں، سپلائرز کے آگے، پولیٹیکل لیول پہ ہو جائے، پولیٹیکل لیول پہ آپ سیٹل ہو جائیں کہ بھائی میں اس جانرے سے بلانگ کرتا ہوں، یا میں اسی ڈگر پہ چلوں گا اور میں اتنی آواز اٹھاؤں گا اور اتنی نہیں اٹھاؤں گا، اس کے خلاف اٹھاؤں گا اور اس کے خلاف سیٹل ہو جاؤں گا. فیصلے بظاہر انسان اسی لیے لیتا ہے کہ اس کو اس پہ سکون اور اس میں آرام اور اس میں راحت اور اس میں شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم اس کو بینیفٹ دکھ رہا ہوتا ہے. لیکن آج میں چاہتا ہوں بینیفٹ سب کو پتہ ہے کہ بھائی کیا پروز ہیں ہر ایک چیز کے، لیکن کونس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ فیصلے کی کاسٹ کیا ہے. میرے زندگی کا ہر فیصلہ، اس کی قیمت کیا ہے، وہ پرائز مجھے آج نہیں پے کرنی، آج سے 10 سال بعد پے کرنی ہے. کس طریقے سے خریدا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ کوئی بازار لگا ہوا اور آپ بولتے ہیں جی اچھا میں بکنا چاہتا ہوں یہاں پہ آ کے. ہنی ٹریپس ہوتے ہیں کچھ کہ جس طرح مکھیوں کو بلایا جاتا ہے، دلدل ہوتے ہیں کچھ کہ پاؤں آپ کے دھستے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے فیصلہ کب لیا زندگی کے اندر. کبھی اس طرح ہوتا ہے بائی فورس آپ کو بکنا پڑتا ہے. آپ اصل میں لفظ غلامی سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ٹاپک از غلامی اوور ٹو یو.
ویل اتنا گھما پھرا کے جو آ رہا ہے نا کہ فیصلہ اس چیز کا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کنجیشن ایک امپریزنمنٹ سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. لیکن میرا نہیں خیال ہے عدیل ہمیں اس پہ پہلے بات کرنی چاہیے کہ غلامی میں اور نظم و ضبط میں یا ہائرارکی میں کوئی فرق ہے نہیں. ڈیفینیٹلی. میں اب دیکھیں غلامی ورڈ ہیز بین ویری بروٹلی مس یوزڈ. ہم کوئی غلام ہیں. ہاں مطلب یہ اس سے ہٹ کے بھی نارملی کسی بھی فارمیٹ کے اندر غلامی کا تصور یہ نہیں ہے کہ ہائرارکی نہیں ہوگی, ایک چین آف کمانڈ نہیں ہوگی. یا پھر آزادی کا مطلب ریبیلیس نہیں ہے ہمیشہ کہ میں آزاد ہوں تو میں ریبیلیس ہوں, میں باغی ہوں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نظم و ضبط نہیں ہوگا, ایک چین آف آرڈر نہیں ہوگا, ایک ہائرارکی آف کمانڈ نہیں ہوگی, پوزیشننگ نہیں ہوگی, کوئی بڑا یا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. پہلا سوال ہے نا آزادی کس چیز سے چاہیے ہمیں, یا انسان کو اپنی پرسنل لیول پہ بھی آزادی کس چیز سے چاہیے. میرے اوپر نہ کوئی باپ ہو, نہ کوئی ماں ہو, نہ کوئی سسٹم میں مجھے مشورہ دینے والا ہو, نہ کوئی مجھے روکنے والا ہو, نہ مجھے کوئی ٹوکنے والا ہو. لیو اینڈ لیٹ لیو می مائی سیلف اینڈ آئی, یہ غلامی نہیں ہے, یہ کوئی غلامی کا تصور نہیں ہے, یہ ایک جاہلیت کا تصور ہے. کہ وہ لوگ امور الجاہلیہ میں شیخ عبد الوہاب رحم اللہ علیہ کتاب الجاہلیہ میں ایک باب لائے تھے کہ ون آف دا ills آف دا پیپل آف مکہ اینڈ دا پیگنز آف مکہ واز کہ وہ لوگ کسی بھی نظم و ضبط اور ہیرارکی میں آنے کے قائل ہی نہیں تھے. اس لیے ان کا کوئی کنگ نہیں تھا, نہ ہی ان کے اوپر کوئی بادشاہت تھی, نہ ان کے اوپر کوئی ریاست تھی. وہ اپنے ٹرائبل پریجوڈسز کے اندر ایک کو ایک لمیٹڈ کنڈیشن میں بڑا بناتے تھے, چیف کہتے تھے اس کو. صحیح. تو اولو الامر کا کانسیپٹ, حاکم کا کانسیپٹ, حاکمیت کا کانسیپٹ, حکومت کا کانسیپٹ عربوں میں تھا ہی نہیں. جس سینس میں تھا وہ بہت ٹرائبل اور بڑا ہے, ایک پریجوڈس بائیس نیش تھا جس پرسپیکٹو میں وہ کسی کو بڑا مانتے تھے. اور وہ اتنا بلڈ باتھ اورینٹڈ تھا کہ انہوں نے 40 سال جنگیں لڑی ہیں اس ایگو, ٹرائبل ایگو کے پیچھے, ٹرائبل بائس کے پیچھے. تو اگر کوئی سیٹ اپ آف حکومت, ریاست یا کوئی اسٹرکچر آف ہائرارکی ہوتا تو وہ کمپرومائزنگ ٹرمز پر آتے, پھر ٹھیک ہے, نقصان نفع کی ریسرچ ہوتی وہاں پر, بحث ہوتی وہاں پر. اوس اور خزرج ہیز بین فائٹنگ فار وارز لائک فار ہاؤ مینی ایئرس, 40 years اوس خزرج کا ایشو ہے. 40 years وہ اس قبیلے کا مسئلہ ہے جنہوں اونٹنی نے دوسرے کی ٹیریٹری سے پانی پی لیا. 40 سال 3 نسلیں آپس میں, 2 نسلیں لڑ پڑی آپس میں. یہ دس از دی ایبسنس آف اے سسٹم آف این ہائرارکی. تو کھلا کھاتا تھا نا وہاں پر, آزاد تھے نا اس لیے لڑ رہے تھے. وہ آزادی نہیں ہے, اس کو امور الجاہلیہ کہا جاتا ہے کہ دیز آر دا افیئرز آف دا پیپل آف جاہلیت, کہ نو رول آف لا, نو جنگل میں سب آزاد ہوتے ہیں. جنگل میں بھی کچھ قانون تو پھر جنگل میں بھی ہوگا نا کہ بھائی اس ڈومین میں, وہاں پر جاتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈومین میں, تو پھر وہ خونی ہے, بروٹل ہے. یہاں پر تو کہا گیا کہ اگر آپ نے تلوار بھی اٹھانی ہے تو وہاں تک لڑنا ہے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. صحیح ہے. ایک ون گو اسٹریک میں مارتے ہوئے چلے جانا یہ مقصود نہیں ہے اسلام کا. سو میرے خیال سے ہائرارکی نہ ہونا, آج کل کی ڈیمانڈز کچھ اس طرح کی لگتی ہیں کہ کوئی بڑا نہ ہو اوپر, جو ایک ریبیلیس کانسیپٹ آپ دیا جاتا ہے, کوئی بڑا نہ ہو. بچہ بول رہا ہے میں باپ کی, میں کسی کے انڈر نہیں رہا, میں کسی بھی, جس طرح ویسٹ لے کے آیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ان کے فلاسفرز, آپ 3 لوگوں کو جو ہے نا ٹھیک 3 اینٹیز کو ٹھیک کر دیں تو انسان انلائٹنڈ ہو جائے گا. صحیح. ایک ماں باپ کو, ہاں, دوسرا وہ چرچ بولتے ہیں, ہم مسجد چرچ دونوں لے لیں, ریلیجوسٹی یعنی چرچ یا مسجد, اور تیسرا اسٹیٹ. اس کو آپ اس طرح کہتے ہیں ان تینوں کو لگام دے دو انسان آزاد ہو جائے گا. ان شارٹ آپ اسے کہیں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ریاست ہوتی ہے, ریلیجس اسٹیبلشمنٹ جو عالم دین ہوتا ہے, جو علمی بینچ ہوتی ہے, اور سوشل اسٹیبلشمنٹ جو آپ کی گھر کے اندر بڑے ہوتے ہیں, جو آپ کے سوشل سٹرکچر میں جنہیں بڑا مانا جاتا ہے. تینوں کے خلاف آپ دیکھ لیں ویسٹرن ایجنڈا کام کر رہا ہے. صحیح. اگر کسی ملک کو یا کسی اسلامی ملک کو کمزور کرنا ہوگا نا تو وہ ان جگہوں کے اوپر پینیٹریشن کریں گے. یہی انہوں نے یورپ میں کیا, چرچ کو ویک کیا, چرچ سیکولرزم انٹروڈیوس کرایا, فیملی سٹرکچر برباد کیا, آزادی کے نام کے ایسے نعرے لگائے کہ کپڑے, ماڈسٹی,
رائے اوپینین. ورنہ آپ 50-60s کی خواتین کا یورپ کے اندر بھی اگر آپ کچھ ویڈیوز ایسی سامنے آتی ہیں کہ وہ یورپ کی خواتین بھی سلیو لیس کلوتھس تک کو امورالٹی کا نام دیتی تھی. Even in tennis clothes of those ladies at those times who were playing sports was very humble, very modest. اگرچہ وہ اسلامی لحاظ سے نہیں تھا, لیکن آج سے کمپیئر کیا جائے جو آج فحاشی ہے اس کے مقابلے میں تو, اور ننز کا بھی پرسپیکٹیو آپ وہاں پہ دیکھ لیں.